السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شوگر پر ایک ویڈیو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شوگر میں ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 یہ دو قسمیں ہیں۔ ان دونوں کے لیے یہ نسخہ انتہائی مفید ہے۔ شوگر کے مریضوں کو اکثر معالج ہر چیز بند کر دیتے ہیں، یہ بھی نہ کھاؤ، یہ بھی نہ کھاؤ۔ بھائی کھاؤ تو کیا کھاؤ؟ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب کچھ کھائیں، لیکن چند باتیں میری مان لیں۔ جو نسخہ آپ کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، اس کے ہوتے ہوئے آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میری سابقہ ویڈیوز شوگر پر آئی ہوئی ہیں، خاص طور پر 4000 مریضوں پر ٹرائل شدہ جو شوگر کا ایک نسخہ ہے، اس پر جو سب سے پہلی ویڈیو تھی، آپ اس کو ضرور دیکھیں، بہت کام کی ویڈیو ہے۔ بس نسخے کے استعمال کے ابتدائی دنوں میں تھوڑا سا پرہیز۔ جب آپ کی شوگر 100-110 پر آ جائے اور وہ کچھ دنوں تک مستقل اس لیول پر کنٹرول رہے، تو پھر صرف تھوڑی سی احتیاط اور بہت ساری بد پرہیزی اور پیدل چلنے کا عمل آپ کے پاؤں کم از کم آپ کی عمر کے منٹس کے مطابق، اگر 50 سال عمر ہے تو 50 منٹ، 30 سال عمر ہے تو 30 منٹ، اس سے زیادہ عمر ہے تو اتنے منٹ مسلسل اگر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس بات کی گارنٹی ہے کہ شوگر آپ کو تنگ نہیں کرے گی اور آپ لمبی زندگی محتاجگی سے بغیر جی سکیں گے۔ اور شہد اس کے اندر بہت مفید ہے، لیکن شہد کا صحیح ہونا انتہائی ضروری ہے۔ میں اسپیشلی خاص قسم کا سفیدے کا شہد منگواتا ہوں، اور میں نے ہر قسم کا میٹھا تقریباً لسی میں، دودھ میں اور فروٹ چاٹس وغیرہ میں چھوڑ دیا ہے۔ صرف شہد کا استعمال آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شہد میٹھا ہے، لیکن کون سا میٹھا؟ قدرتی میٹھا یا غیر قدرتی میٹھا؟ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ ہر قسم کا فروٹ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے آدھا سیب کھانا ہے۔ نہیں، آپ بڑا سیب کھائیں، ایک سیب کھائیں، ایک آم کھائیں، درمیانے سائز کا کھائیں، سیر ہو کر کھائیں، یعنی کہ درمیانی سائز سے مراد ہے بڑا ہو تھوڑا۔ سیب کھائیں، کیلا کھائیں، سب کچھ کھائیں، چند باتیں تو میری مان لیں کم از کم۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز دیکھ لیں گے تو آپ کو اس میں بہت ساری ٹپس ملیں گی، اور یہ ٹپس آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیں گی انشاءاللہ۔ شوگر کا مریض بھی عام انسانوں کی طرح انجوائے کر سکتا ہے، زندگی گزار سکتا ہے، بغیر پرہیز کے سب کچھ کھا سکتا ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی شروع میں احتیاط ہے۔ بس میں آپ کو ایک نسخہ جو دینا چاہتا ہوں، اس کو اپنے دل پر نوٹ کر لیں۔ بہت ہی آسان نسخہ، صرف دو چیزیں۔ کسی اچھے پنسار اسٹور سے آپ نے چاک سو، ایک بوٹی کا نام ہے، اور کالی زیری، ایک زیرہ ہوتا ہے، ہمیں زیرہ نہیں لینا، ہمیں کالی زیری لینی ہے۔ صرف یہ دو چیزیں 60 گرام لے کر گھر لے آئیں۔ ان میں سے تنکے نکال لیں، صاف کر لیں، مٹی نکال لیں۔ اس کے بعد خود اس کو اپنے ہاتھوں سے گرینڈ کر لیں، انتہائی باریک کر کے کسی جار میں، کسی بھی پیکنگ میں آپ اپنے پاس رکھیں، اور صبح ناشتے کے بعد چھوٹی والی آدھی چمچی، یعنی تقریباً 2 گرام ڈوز ہے اس کی، اور اسی طرح رات کے کھانے کے بعد 2 گرام آپ آسانی سے لے سکتے ہیں، آدھی چھوٹی چمچی، اس سے زیادہ اس کی ڈوز نہیں ہے، اور آپ پھر انشاءاللہ تعالی خود کو صحت مند، ایکٹیو اور توانا محسوس کریں گے۔ آپ کی شوگر بھی کنٹرول رہے گی، اور اگر آپ نے میری پہلی کی گئی باتوں پر عمل کیا، یعنی پیدل چلنا اور مناسب پرہیز، شروع میں بد پرہیزی نہ کریں۔ جب شوگر کنٹرول ہو جائے اور آپ متواتر پیدل کا سفر جاری رکھیں تو پھر آپ بد پرہیزی کرتے جائیں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے ایک وظیفہ بھی میں نے اپنی ویڈیو میں دیا ہوا ہے، سورۃ قدر اور سورۃ کوثر کا، وہ بھی بہت کمال ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات پسند آئی ہوگی، میرے تجربے آپ تک پہنچ رہے ہیں، میں آپ کے تجربوں کا منتظر ہوں۔ کیا آپ بھی اسی طرح فکر مند ہیں کہ انسانیت کی خدمت کریں؟ اپنے دلوں کے راز وائس کے اندر میرے نمبر پر بھیجیں، اور میں پھر آپ کے تجربات کو لوگوں تک پہنچاؤں، اور خیر بانٹنے والوں میں آپ میرے ساتھ ہو جائیں۔ خیر بانٹ کر ہم لوگ خیریت والے ہو جائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں گی۔ آپ ان ویڈیوز کو لوگوں تک، ضرورت مندوں تک پہنچائیں، خیر آپ کے گھر پر آئے گی۔ امید ہے بات پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔